بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الذبائح، صفحہ 418۔ ذبائح کا بیان، ذبائح کی کتاب، ذبائح ذبیحہ کی جمع ہے۔ یہ اس لیے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے تاکہ ذبح کرنے وغیرہ کے تعلق سے آج کل کافی جو ہے ضروریات ہوتی ہے، ہر کسی کو ذبح کرنا پڑتا ہے، تو ذبائح کا بیان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ الزکات، زال سے، زا سے نہیں، زا سے زکات کے معنی صفائی، اور زال سے زکات کے معنی ذبح کرنا۔ زال سے زکات کے معنی کیا ہے؟ ذبح کرنا۔ الزکات شرط حل الذبیحۃ، زکات ذبیحہ کے حلال ہونے کی شرط ہے۔ زکات جو ہے بغیر اگر زکات کرے آپ، یعنی ذبح کرے بغیر، ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ اور اب زکات کس کو بولتے ہیں وہ آگے آئیں گی تفصیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے الا ما ذکیتم، سوائے ان کے جن کو تم نے کیا کیا ہو؟ ذبح کیا ہو۔ وَلِأَنَّ بِهَا يَتَمَيَّزُ الدَّمُ النَّجِسُ مِنَ اللَّحْمِ الطَّاهِرِ، اور اس لیے کہ پہلے یہ دلیل تو ہے اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ الا ما ذکیتم فرمایا ہے، اور کوئی جانور مت کھاؤ، اور کوئی جانور مت کھاؤ مگر یہ کہ تم نے اس کو ذبح کیا ہو۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اسی سے دم نجس جدا ہو جاتا ہے پاک گوشت سے۔ اگر کسی جانور کو آپ ذبح نہیں کرے، زکات نہیں کرے، یعنی اس کے گلے پر چھری نہیں پھیرے، تو جو ہے اس کا خون نجس پورے جسم کے اندر جانور کے رہ جاتا ہے، اور خون کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ جب خون ناپاک جسم میں رہنے کی وجہ سے اس کا پورا گوشت کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ تو جب اس کو گلا کاٹ کے پورا خون نجس بہایا نہ جائے، اس وقت تک کیا رہتا ہے؟ وہ نجس رہتا ہے۔ وَكَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَأْكُولِ، اس میں ساتھ میں اور ایک بات بھی ہے، جیسا کہ اس سے حلال ہونا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس جانور کو کھا سکتے ہیں، آپ اس بکرے کو، اس بیل کو، اس بھینسے کو بھی کھا سکتے ہیں، ہاں، تو اسی طرح اس سے طہارت بھی ثابت ہو جاتی ہے، فی الماکول وغیرہ، معقول میں بھی اور غیر معقول میں بھی۔ معقول مطلب کھایا جانے والا جانور، غیر معقول مطلب ایسا جانور جنہیں نہیں کھاتے آپ، جیسے کہ جو ہے کتا ہے، بلی ہے، اس کو کیا کرے کوئی؟ گلا کاٹ دیے، یعنی وہ شرعی ذبح تو نہیں ہے لیکن اس کا خون نجس کیا ہو گیا؟ پورا نکل گیا، تو اب اس کا گوشت بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا ہے۔ پاک ہونا الگ ہے، حلال ہونا الگ ہے، معقول اور غیر معقول۔ فَإِنَّهَا تُنبِئُ عَنْهَا، اس لیے کہ وہ اس کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کس کے بارے میں خبر دیتا ہے؟ طہارت کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ زکات کا مطلب وہی ہے، پاک کیا ہوا۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا، اسی سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، زمین کی پاکی اس کا خشک ہو جانا ہے۔ یہاں پر بھی زکات سے ذال مراد ہے، یعنی زمین کیا ہو گئی؟ ذبح ہو گئی ہے، مطلب نماز پڑھنے کے قابل ہو گئی ہے۔ کب؟ جبکہ وہ سوکھ جائے۔ وہی اختیاریت، اور یہ زکات اختیاریہ ہے، یعنی یہ ذبح کرنا کیسا ہے؟ اختیاری ذبح کرنا ہے۔ اختیاری بولے تو آپ جانور کو سامنے ٹھہر کے اس کے جو ہے گلے پہ چھری پھیرنا ہے۔ کل جرحی، جیسا کہ زخمی کرنا ہے، فیما بین اللبتی واللحیین، اس کے لبا اور داڑوں کے درمیان، حلق اور دو داڑوں کے درمیان کو کاٹنے کا نام کیا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ اور اضطراریہ بھی ہوتی ہے، ذبح اضطراری بھی ہے۔ ذبح دو قسم سے ہے، ذبح اختیاری، ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری میں تو باضابطہ جانور کو لٹا کے اس کے گلے پہ چھری پھیرنا، یہ لبا ہے اور یہ جبڑے ہیں، لبا اور لحیین کے درمیان میں کیا ہے؟ کاٹنا، اس کو ذبح اختیاری بولتے ہیں۔ اور ذبح اضطراری کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ زخمی کرنا جانور کو بطور شکار کے، اب شاید اس واسطے بولا تھا اس میں بعد میں آ رہا شاید، تو بطور شکار کے جو ہے ذبح کرنا، وہ کہیں بھی لگو خون بہ گیا تو حلال ہو جاتا ہے شکار۔ یا اسی طرح پر اگر جانور جو اوپر سے گرتے ہوئے نیچے گر رہا اور گر گئے تو مر جاتا، تو اس دوران جو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو ایسے ہی برچھا مار دینا، کہیں بھی لگو تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ زخمی ہو کے بہنا، اب وہ آگے آتی تفصیل۔ اور اضطراریہ بھی ہوتی ہے، اور وہ زخمی کرنا ہے کسی بھی جگہ میں، کسی بھی جگہ میں زخمی کرنا ہے، کانا من البدنی، جو بدن سے ہو، والثانی کالبدر عن الاول، اور یہ دوسرا یعنی ذبح اضطراری ذبح اختیاری کا بدل ہے۔ بولو، جہاں پر اختیاراً ذبح کرنے کا موقع نہ ہو وہاں پر اضطراراً ذبح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نہیں پہنچا جا سکتا اس کی طرف مگر اول سے عاجز ہونے کے بعد۔ لا یسار الیہ میں تو نہیں لوٹا جا سکتا اس کی طرف مگر اول سے عاجز ہونے کے بعد، جب تک کہ آپ ذبح اختیاری سے عاجز نہ ہو ذبح اضطراری کی طرف نہیں لوٹیں گے۔
اذ التکلیف بحسب الوسع، اس لیے کہ مکلف بنانا گنجائش کے اعتبار سے. مکلف بنانا کیسے ہے؟ آپ کو مکلف کب بنایا جائے گا؟ جب جانور آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو ذبح کرو. لیکن اگر جانور سامنے نہیں ہے، بھاگ رہا اور چھوٹ گیا تو گر کے مر جاتا، تو مکلف آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا، اب اگر کوئی جانور ہاتھ چھڑا کے بدک کے بھاگ رہا، تو وہاں پہ بھی ذبح اضطراری نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانور بھاگے تو مرتا تو نہیں، بھاگے تو مطلب اونچائی سے گر رہا تو مرتا، تو وہاں پر ذبح اضطراری ہو سکتا ہے. آیا سمجھ میں؟ ہاں. اور اس کی شرط یہ ہے کہ ہاں ومن شرطی ہی ان یکون، پہلی شرط کیا ہے؟ ذبیحہ حلال ہوتا ہے ذبح کرنے کے بعد زکات سے. دوسری شرط یہ کہ ذبح کرنے والا صاحب ملت توحید ہو. ذبح کرنے والا یعنی مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو. اب عیسائی یا یہودی جو ہے ملت توحید کا سننے والا ہے، صاحب ملت توحید ہو، یا تو اعتقادن جیسے کہ مسلمان ہیں، مسلمان ہو اعتقادن کیا ہے بھائی؟ توحید والا ہے، یا دعون ہو یا دعویٰ کر رہا ہے توحید کا، جیسا کہ کتابی ہے. اور آج کل کے کتابی کا کیا حال ہے پوچھتے جاتے ہیں. عرب علماء تو فتویٰ دے دیتے کہ آج کل جتنے اہل کتاب ہے ان سب کا ذبح کھا سکتے. کہاں پہ؟ یورپ میں، امریکہ میں، جہاں بھی رہنے والے ہیں، اللہ یہودیاں وغیرہ کوشر بولتے اس کو، کیا بولتے؟ کوشر، کوشر بولتے یہودیاں، کوشر کھا سکتے بولتے ہیں. عرب علماء فتویٰ دیتے ہیں. مگر ہمارے علماء کیا بولتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہے صاحب دعویٰ کرنے والے بھی نہیں ہیں، ملت توحید کا سمجھ میں آئے گا نا صاحب؟ انہوں توحید کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، انہوں بولتے وہ توحید وہ سب کچھ بھی نہیں، وہ تین خداؤں کا خدا، اس طرح دعویٰ کرتے ہیں. تو یا دعوان ہو جیسا کہ کتابی ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون حلالا خارج الحرم، کہ وہ جو ہے حلال ہو، یعنی حالت احرام میں نہ ہو، حالت احرام میں نہ ہو. اگر حالت احرام والا ذبح کر دیا، حالت احرام والا ذبح کر دیا، کون سے جانور کو؟ وہ جانور کو، کون سے جانور جی؟ وہ شکاری جانور کو ذبح کر دیا، پھر وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ خارج الحرم اور حرم سے باہر ہو، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.